بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ آخر کار جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازواج قائم کرنے کا ارادہ بیان کریں۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ حاصل ہو سکے۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کر واپس لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں آپ کو کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جلال اور شرافت میں تو آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے رشتہ ازواج قائم کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، ختیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو انکار کر دیا ہے، اگر وہ راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جواب سن کر حضرت ختیجہ کے گھر گئیں، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے رشتہ ازواج میں اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم ختیجہ کے لائق ہی نہیں ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب کے تیز لہجے سے مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو۔ ختیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلربا با جمال و کمال کے مالک ہیں، ختیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا تم مال کی وجہ سے کہتے ہو؟ ختیجہ جتنا بھی مہر مقرر کرے میں اس کو مہیا کر دوں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب ختیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو ختیجہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ بلا واسطہ گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے مطابق آگاہ کر سکیں۔ جناب صفیہ جناب ختیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب ختیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خوردونوش اور لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔
جناب ختیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے یا دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے گی، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباہت کا باعث ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کر دوں گی۔ جناب صفیہ نے جناب ختیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے ختیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق باجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے جناب ختیجہ سے رخصت حاصل کی اور مسرت اور شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹیں، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب ابو طالب کے گھر داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناقابل توصیف محبت اور احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رشتہ لے کے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کا لباس پہن کر بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت ختیجہ کے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد کی جائے گی۔ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت ختیجہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے ختیجہ کا مہر 12 اوقیہ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں 20 بکرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت ختیجہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا سے فرمانے لگیں، ممکن ہے آپ دوسرے وسائل میں اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی اپنے ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا ختیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، تعجب ہے، عورتیں مردوں کا مہر اپنے ذمے لے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور کہا، جی ہاں، اگر مرد میرے بھتیجے کی مانند ہوں تو عورتیں سب کچھ کر لیتی ہیں اور مہر بھی اپنے ذمے لے لیتی ہیں، اور مرد اگر تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازواج پر آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد نکاح کی رسم ہوئی اور جناب ختیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ملت ابراہیمی پر قائم ہوا۔
نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھیں۔ اس لیے یہ نکاح ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ اپنے گھر کی طرف آئیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کی دعوت کا انتظام کریں۔ حضرت ابو طالب نے 10 اونٹ قربان کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسل یور سیلف کو سبسکرائب کریں۔